یہ دنیاوی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، بلکہ اس دنیاوی زندگی کے بعد ایک آخرت جانا ہے۔ ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے اور وہاں جا کر اپنے کیے کا حساب و کتاب دینا۔ قرآن کریم میں بار بار اس بات کا اعلان کیا گیا، اور اس کی وجہ یہ ہے خاص طور سے کہ جو مکہ کے مشرکین تھے، ان کے جو خراب عقائد تھے، ان کے جو فاسد عقائد تھے، ان کے فاسد عقیدوں میں ایک عقیدہ یہ تھا کہ دنیاوی زندگی ہی سب کچھ ہے اور انسان کو اللہ کی بارگاہ میں لوٹ کر کے نہیں جانا ہے، وہاں حساب و کتاب نہیں دینا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ یہ دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے، جتنی عیش و عشرت اٹھانی ہے، جتنا آرام کرنا ہے، جتنا فائدہ اٹھانا ہے، جتنا لطف اندوزی کرنی ہے، وہ اس دنیا کے اندر کر لو، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے۔ اس کے برخلاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایمان والوں کے دلوں میں اس بات کو مضبوطی کے ساتھ یقین دلایا کہ مومن جو ہوتا ہے، مومن صرف اس دنیا کی زندگی کو نہیں جانتا ہے، بلکہ وہ یہ جانتا ہے کہ میں اپنی اس دنیا کی زندگی کو مکمل کرنے کے بعد قبر میں جاؤں گا، اور اس کے بعد قبر کی زندگی، برزخی زندگی، قبر کی زندگی گزارنے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹایا جاؤں گا۔ ایک دن دوبارہ ہمارا حشر اللہ کی بارگاہ میں ہم سب اٹھائے جائیں گے۔ مکہ کے مشرکین اس کے منکر تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بار بار اس بات کا اعلان کیا، اور اسی لیے قرآن کریم میں قیامت کے مختلف مناظر بیان کیے گئے، مختلف سینز کو بیان کیا گیا قرآن کریم کے اندر۔ اور قرآن کریم کے مناظر کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اس میں بڑی خوفناکی ہے، بڑی ہولناکی ہے، بڑی خوفناک انداز میں اس کو پیش کیا گیا، تاکہ انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا ہو، انسان کے دل میں اس زندگی کا یقین پیدا ہو، اور اس زندگی کا یقین جب پیدا ہوگا تو اس کے بعد پھر اس انسان اس زندگی کی تیاری بھی کرے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کریمہ میں فرمایا کہ اذا زلزلت الارض زلزالها، جس دن زمین کو پوری طرح سے ہلا دیا جائے، دہلا دیا جائے، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھ کو نکال دے، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے گا کہ آخر کیا ہو گیا ہے، آج کیا ماجرا ہے، کیسا منظر ہے، کیسی خوفناکی ہے، اتنا خوفناک ماحول کیوں ہے۔ زمین اپنے اندر کی چیزوں کو نکالتی، کہ زمین کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں رکھی ہیں، خزانے رکھے ہیں، جس کے لیے انسان لڑتا تھا، آپس میں نااتفاقیہ کرتا تھا، ایک دوسرے ملک کو ہلاک کرتا تھا، ایک دوسرے ملک کو مارتا تھا، انسان آپس میں لڑائیاں کیا کرتا تھا، سماج ہمارا بگڑا ہوا تھا جس کی بنیاد پر، مال جس کے لیے انسان لڑتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کی حقیقت کو بیان فرما دے گا کہ دیکھو یہ مال کی حقیقت ہے کہ آج اس مال کو کوئی لینے والا نہیں۔ انسان حیران ہوگا، وہ کہے گا اتنی قیمتی چیزیں، اتنی نعمت والی چیزیں، اتنی پریشیس چیزیں ہیں، اور آج کوئی لینے والا نہیں۔ یہ سونے، یہ چاندی، یہ مختلف قسم کی منرلز، کوئی اس کو لینے والا نہیں، جبکہ دنیا میں اسی کی بھی لڑائی ہوتی تھی۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا زمین کو، اور زمین خود اپنے بارے میں بتائے گی بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے ہدایت گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اپنے اندر کے خزانوں کو لوگوں کے سامنے اگل دوں، اس کو پھینک دوں، تاکہ لوگوں کے سامنے اس دنیا کی حقیقت واضح ہو جائے اور آخرت کی زندگی کی اہمیت ان کے دلوں میں بیٹھے۔ لِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کہ آپ کے رب نے اس کی جانب وحی کی ہے،
اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قیامت کا منظر ہوگا اس قیامت کے منظر کو بیان کیا گیا کہ انسان جو اس دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتا ہے اس کو یہ جاننا چاہیے کہ دنیا کی زندگی سب کچھ نہیں ہے. وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب، یہ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا ہے. جیسے انسان کھیلنے کے لیے جاتا ہے تو ہمیشہ نہیں کھیلتا رہتا بلکہ تھوڑی دیر کے لیے کھیلتا ہے اور اس کے بعد پھر کھیل ختم ہو جاتا ہے. لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں، اپنے اپنے کام میں لگ جاتے ہیں، اپنی اپنی ذمہ داری میں مصروف ہو جاتے ہیں. کھیل تھوڑی دیر کا ہوتا ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، زندگی باقی رہنے والی ہے. لیکن یہ حقیقت انسان کے دلوں میں نہیں اترتی ہے. انسان اس بات پر یقین نہیں کر پاتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی کے بعد بھی کوئی زندگی ہے اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے. لیکن جب ہم سب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے تو اس وقت ہر شے کا یقین ہو جائے گا، ہر بات کا یقین ہو جائے گا. قرآن کریم میں سورہ قاف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد كنت في غفلة من هذا، اے انسان تم اس سے پہلے غفلت میں پڑے ہوئے تھے. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، ہم نے تمہاری آنکھوں سے تمہارا پردہ ہٹا دیا. جب پردہ ہٹ گیا ہر شے کی حقیقت سامنے آ گئی. دنیا کی زندگی ختم ہو گئی، ہم آخرت کی زندگی میں پہنچ گئے، رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، تو آج تمہاری نگاہ جو ہے وہ بہت تیز ہو گئی. تمہیں ہر چیز کا ادراک ہو گیا ہے، ہر شے کے بارے میں پتہ چل گیا ہے کہ دنیا کی زندگی کیسی تھی اور ہم کو اس دنیا کی زندگی سے دل نہیں لگانا چاہیے تھا. لیکن ظاہر ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد اگر معلوم بھی ہو جائے کہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں تھی، اب فائدہ کیا ملے گا؟ اب پچھتائے کا ہوا تھے جب چڑیا چگ گئی کھیت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی یاد دہانی کے لیے، اپنے مومن بندوں کی تذکیر کے لیے قرآن کریم کے واسطے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مناظر کو پہلے ہی بیان کر دیا ہے تاکہ مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے افسوس کا کوئی مقام نہ رہے، بلکہ وہ قرآن کی ان آیات کو پڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اپنے دل میں بسائیں اور آخرت کی تیاری کریں اور یہ جانیں کہ دنیا کی زندگی تھوڑے دن کی زندگی ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قیامت کا منظر بیان کر دیا، اس حقیقت کو لوگوں کے سامنے رکھ دیا کہ دنیا کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. یہ سارا مال و دولت، ساری نعمتیں یہی دنیا میں دھری رہ جائیں گی، کوئی اس کو لینے والا بھی نہیں ہوگا. لوگوں کا حال کیا ہوگا، لوگوں کی حالت کیسی ہوگی؟ اللہ نے فرمایا کہ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن یعنی قیامت کے دن، اس دن لوگ دو حالتوں میں پلٹیں گے، مختلف حالتوں میں پلٹیں گے. اور مختلف حالتیں کیا ہوں گی؟ دو حالتیں، یعنی ایک جماعت وہ ہوگی جو کہ نیکوں کی جماعت ہوگی جنہوں نے اس بات کو جانا تھا اور اس دنیا کی زندگی میں ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کی تیاری کرنی ہے. چنانچہ اس کے مطابق انہوں نے تیاری کی بھی اور تیاری کرنے کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. چنانچہ بندگی کرتے ہوئے آئے ہیں تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو انعام و اکرام ملے گا. ایک گروہ وہ ہوگا، ایک جماعت وہ ہوگی، اور دوسری جماعت وہ ہوگی کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھا تھا، دنیا کی نعمتوں کو ہی سب کچھ سمجھا تھا اور اسی لیے وہ ہمیشہ پوری زندگی دنیا کی زندگی میں ہی لگے رہے، آخرت کی انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی. تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کو کوئی حصہ ملنے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کو سزا ملنے والی ہے. اور اس کے بعد یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں کہ دنیا میں جو تم نے کیا تھا وہی آج تم پائے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حقیقت بیان فرمائی
ایک ایسی حقیقت جس میں ذرہ برابر کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ کہ اگر ذرہ برابر نیکی کرو گے تو اس کا بھی بدلہ اللہ کی بارگاہ میں پاؤ گے، اور ذرہ برابر برائی کرو گے تو اس کا بھی بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں پاؤ گے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس میں ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے حوصلہ افزائی ہے کہ اگر چھوٹی سے بھی چھوٹی نیکی کرتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں اس نیکی کا برائی کر رہے ہیں، جو لوگ برائیوں میں لگے ہوئے ہیں ان کے لیے خوف کا مقام ہے کہ اگر وہ چھوٹی سے چھوٹی بھی برائی کر رہے ہیں، ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم کر رہے ہیں، ذرہ برابر بھی غلط کام انجام دے رہے ہیں، تو اس کا بھی بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ملے گا. اور ایسے ہی جو ایمان والے وہ یہ جانتے ہیں کہ ذرہ برابر بھی کوئی انسان برائی کرے گا تو اس کا بدلہ اللہ کی بارگاہ میں ملے گا، تو اس کو بھی حوصلہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عدل کا ترازو قائم ہوگا. اگر کسی کوئی انسان ہم پر ظلم کر رہا ہے اور وہ صبر کر لے رہا ہے تو جانتا ہے کہ میں اس دنیا میں صبر کر رہا ہوں تو اس کا پھل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ملنے والا ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ جو ذرہ برابر برائی کرے گا اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پائے گا. ایک اعرابی آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قرآن کریم سیکھنے کی. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے فرمایا کہ آپ ان کو قرآن سکھا دیں. چنانچہ سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے ان کو سورہ زلزال کی اسی سورت کی تعلیم دی. اذا زلزلت الارض زلزالها اسی کی تعلیم دیا. تو جب اس آیت کریمہ پر پہنچے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ جب اس آیت کریمہ کو انہوں نے پڑھا تو انہوں نے کہا یعنی بس اب رہنے دیجیے، اب میں آگے نہیں پڑھوں گا. اور اس کے بعد وہ جانے گا. سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ کی آگے نہیں پڑھنا چاہتے، یہ تو جا رہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان ہو گیا ہے، سمجھدار ہو گیا ہے، کی گہرائیوں میں یہ یقین مضبوطی کے ساتھ اتر گیا کہ اگر میں ذرہ برابر بھی نیکی کروں گا تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا بدلہ ملنے والا ہے، اور ذرہ برابر بھی برائی کروں گا تو اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ملنے والا ہے. گویا وہ مومن ہو گیا ہے، مومن کامل ہو گیا ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف، اس کی خشیت پیدا ہو گئی ہے. اور ظاہر سی بات ہے ایمان کا مغز کیا ہے؟ ایمان کا مغز یہی ہے نا کہ انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اس کی عظمت، اس کی جلالت، اس کی بزرگی مضبوطی کے ساتھ بیٹھ جائے. تو ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ قرآن کریم کی ان آیات کی روشنی میں ہم اس یقین کو اپنے دلوں میں مضبوطی کے ساتھ اتاریں کہ دنیا کی زندگی سب کچھ نہیں ہے. دنیا کی زندگی کو ہم ایسے گزاریں جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں گزارنے کا حکم دیا ہے کہ اس دنیا کی زندگی کو ہم آخرت کا ذریعہ بنانے کی کوشش کریں. ہم اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق اس دنیا کی زندگی کو گزاریں اور اس یقین کے ساتھ گزاریں کہ اگر ہم ذرہ برابر نیکی کریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں پائیں گے، اور ذرہ برابر بھی برائی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پائیں گے. اگر اس یقین کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے لیے بڑی کامیابی ہے. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق ہم زندگی نہیں گزارتے ہیں تو یقین جانیے کہ ہمارے لیے آخرت میں بڑی خرابی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ مولا کریم ہمارے دلوں میں اس یقین کو مضبوطی کے ساتھ جما دے کہ ہم سب ایک دن رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور اپنے کیے کا حساب و کتاب دیں گے، اور اسی کے تقاضے کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. المؤمنین والمؤمنات انه هو الغفور الرحیم. السلام علیکم.